بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 174 کتاب النکاح، اور انشاءاللہ آج کتاب النکاح مکمل ہوگی اور اس کے کچھ متفرق احکام آج ہم پڑھیں گے، جس میں شامل ہے کہ عورت اور مرد یعنی خاوند بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، مطلب بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور دونوں دارالحرب میں ہیں یعنی کفار کے ممالک میں ہیں، تو وہاں پہ ان کے درمیان جدائی کیسے ہوگی؟ یا ان میں سے کوئی ایک وہ مسلمانوں کے پاس آ جائے مسلمان ہو کر، تو پھر ان میں جدائی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یا دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا تو پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کیسے کی جائے گی؟ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہم ذکر کریں گے آج وہ یہ بھی ہوگا کہ عورتوں کے درمیان جو اگر کسی نے اپنے جو ماتحت اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، تو اس میں باری مقرر کرنا بیویوں کے درمیان وقت میں، تو اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب عورت مسلمان ہو جائے اور دارالحرب میں ہو تو جدائی کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے تو آپس میں تو نہیں رہ سکیں گے، تو اس میں پھر کیا طریقہ کریں گے؟ ان کو آپس میں جدا کریں گے کیونکہ وہاں پہ قاضی بھی نہیں ہے کہ جو ان کے درمیان تفریق کر سکے، اور چونکہ اسلام کا دوسرے کے اوپر پیش کرنا بھی وہاں پہ مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ ولایت نہیں ہے، تو اب وہاں پہ کوئی اسباب ہوں گے تفریق کے تو ان کو قائم مقام کر دیں گے تفریق کے۔ لہٰذا سبب میں سے کیا کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، دارالحرب کے اندر کفار کے ممالک میں میاں بیوی میں سے ایک یعنی بیوی وہ مسلمان ہو جائے، لم تقع الفرقۃ علیہا، تو وہاں پہ صرف اسلام لانے کی وجہ سے جدائی، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے ان میں جدائی ڈال دی، ایسا تو نہیں ہے نا؟ یعنی جدائی کو اسلام کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتے کہ بھئی اسلام عورت نے لایا تو ان کے درمیان جدائی ہو گئی، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا وہاں پہ کوئی اسباب اور ہوں گے۔ یہاں مسلمانوں کے وہاں تو اگر قاضی ہوتا تو وہ فیصلہ کر دیتا، پہلے خامد کے اوپر اسلام پیش کیا جاتا، وہ اسلام قبول کرتا تو ٹھیک، ورنہ دونوں کے درمیان تفریق کی جاتی، جبکہ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا حتیٰ تحیض 3 حیض، یہاں تک کہ عورت کو 3 حیض آ جائیں جو عدت ہوتی ہے عورت کی، اور اس دوران اگر خامد مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو یہی ایک سبب ہے کہ 3 حیض عدت گزر جاتی ہے تو عورت جدا ہو جاتی ہے خامد سے جب طلاق ہو جائے نا، تو یہاں پر بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ 3 حیض گزر گئی، گویا کہ طلاق ہو چکی ہے، 3 حیض کے بعد عورت اور مرد کے درمیان وہاں پہ جدائی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اب وہ عورت اس کے پاس اگر نہ ٹھہرے تو بالکل وہ اس سے نکل کر دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِذَا حَاضَتْ، پس جب وہ اس کو حیض آ جائے گا، یعنی 3 حیض اس کے مکمل ہو جائیں گے، بانت من زوجیہ، تو وہ اپنے شوہر سے خود بخود وہاں پہ جدا ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہوگا دارالحرب میں ان کے درمیان جدائی کا۔ اچھا، وہاں پہ اگر ایسا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کتابیہ ہے، یعنی کافر، صراحتاً کفر تو چلو وہ سب کو ہم کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کو غیر مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان میں سے اہل کتاب میں سے ہے، یعنی اہل کتاب کے ساتھ نکاح درست ہے نا؟ اگر وہ حقیقتاً اہل کتاب ہوں، مطلب عیسائی ہے تو وہ اپنے مذہب پر پکے ہوں اور تحریف وغیرہ کے قائل نہ ہوں یا انہوں نے نہ کی ہو، یہودی ہوں تو ان میں وہ تورات کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ پکے ایمان لانے والے ہوں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے والے ہوں، تو اگر اس طرح کے کہیں مل جائیں تو پھر وہ کتابیہ ہیں اور وہ عورت کتابیہ ہے، تو اس کا شوہر اگر وہاں دارالحرب میں مسلمان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، درمیان میں تفریق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر وہ دارالاسلام میں ہوتا تو پھر بھی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، اگر کتابی عورت کا شوہر مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے نکاح پر برقرار ہی رہیں گے، ان کے درمیان تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا،
اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف آ جائے مسلمان ہو کر، وقعت البینونۃ بینہما، تو فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ وہاں سے نکل کر آ جانا، یہی ان کے درمیان جدائی کا باعث ہو جائے گا، اور ان کے درمیان میں نکاح کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ گیا، دوسرا دارالحرب میں ہے، اور دونوں کا وہاں پہ ایک دوسرے سے نفع اٹھانا بھی اور ایک دوسرے کے جو نکاح کے مقاصد ہیں ان کو بھی باقی رکھنا اب وہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یہی ہم سمجھیں گے کہ ان کا نکاح خود بخود ختم ہو گیا ہے۔ وَإِن سُبِّيَ أَحَدُهُمَا، اگر ایسا ہو جائے کہ ایک کو قید کر دیا گیا اور اس کو یہاں ڈال دیا گیا، تو اس صورت میں بھی یہی کہ وقعت البینونۃ بینہما، کیونکہ ایک دارالحرب میں رہا، دوسرے کو قید کر کے تو اسلام لے آئے مثلاً، تو پھر بھی وہی بات ہے کہ ان کے درمیان ابھی جو حقوق زوجیت ہیں وہ باقی نہیں رہ سکتے۔ وَإِن سُبِّيَا مَعًا، ہاں البتہ دونوں کو اگر قید کر دیا اور دونوں کو دارالاسلام شفٹ کر دیا تو لم تقل بینونہ، تو پھر تو نہیں ہوگا، کیوں؟ اصل میں تو بینونت کا درمیان میں تفریق کا سبب وہ اختلاف دار اور اختلاف دین تھا، یعنی دونوں کا دین بھی مختلف ہو گیا تھا اور دونوں کا دار یعنی دارالاسلام اور دارالحرب دونوں کا دار بھی مختلف ہو گیا، تو اس وجہ سے فرقت ہوئی تھی، جبکہ یہاں پہ تو دونوں جو ہیں وہ قید کر کے آگے، تو اختلاف دارین نہ رہا ان کا، یعنی دونوں کا دار ایک ہی ہو گیا کہ دونوں ایک ہی ساتھ قید کر دی گئے، تو اس صورت میں ان کی جدائی واقعہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً، اگر عورت تو ہجرت کر کے وہ ہمارے طرف آ جائے، یعنی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے وہ آ گئی ہے دارالاسلام میں، جاز لها ان تتزوج فی الحال، تو کہتے ہیں کہ فوراً ہی وہ یہاں آ کر کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ولا عدت علیہ، اس پر عدت نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک، اس لیے کہ وہ عدت جو ہوتی ہے وہ اس کی رحم کو، تاکہ اس کی رحم میں اگر کسی کا پانی پہلے سے موجود ہے، نطفہ موجود ہے، تو وہ پتہ چل جائے، اگر ہے تو پھر اس کو اس کا انتظار کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عدت گزارے، تو یہ پہلے شوہر کے اکرام کی وجہ سے اس کے نکاح کو یا اس کے عقد نکاح کو عزت دینے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ تو وہ کافر ہے جس سے یہ ہجرت کر کے آئی ہے، تو اس کو عزت دینا، اس کے نطفے کو عزت دینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو کہ وہ کافر ہے تو عدت تو ایک اسلامی شعار میں سے ہے اور ایک اسلامی چیز ہے، اس لیے یہ ہم پہ اس کو ہم عدت نہیں دیں گے، بلکہ فوراً ہی آ کر وہ بے شک اس کے اوپر اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے شوہر نے جو کافر شوہر تھا وطی بھی کی ہوئی ہو، بستری بھی کی ہو اور بہت کم عرصے میں کی ہو، پھر بھی یہاں پہ آ کر وہ نکاح کر سکتی ہے، یہ امام صاحب کا قول اور یہی راجح ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ وَحَامِلًا، ہاں اگر وہ حاملہ ہے، اگر اس کا یقینی طور پر پتہ چل جاتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ لم تتزوج، وہ نکاح نہ کرے حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ اس کا وہ وضع حمل ہو جائے اور ڈیلیوری ہو جائے تو پھر کر لے، ورنہ اگر عام اس نے ہم بستری کی تھی اور حمل پیٹ میں نہیں تھا تو پھر یہ ہے کہ فوراً بغیر عدت کے بھی وہ نکاح کر سکتی تھی۔ وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اگر نعوذ باللہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے مرتد ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وقعت البینونۃ بینہما، ان کے درمیان جو ہے وہ یہ جدائی واقعہ ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ ایک مرتد ہو گیا ہے تو ان کے درمیان فرقت ہو جائے گی، اور یہ فرقت جو ہوگی اس کو ہم بغیر طلاق کے شمار کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ان کے درمیان فرقت ہے کہ اگر وہ شوہر کی وجہ سے ہے، یعنی امام محمد اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کی طرف سے اگر یہ پائی گئی ہے، یعنی وہ مرتد ہوا ہے تو درمیان میں ان کی جدائی ہوگی ہے، تو پھر تو شوہر کی وجہ طرف سے تو گویا کہ طلاق ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو طلاق شمار کریں گے، اور اگر عورت کی طرف سے ہے تو عورت طلاق تو نہیں دے سکتی، وہ بغیر طلاق کے ہوگی، لیکن یہ کہ صحیح قول یعنی جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان یہی مرتد ہو جانا کسی ایک کا، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، یہ بغیر طلاق کے اس کو ہم فرقت شمار کریں گے، اس لیے فرمایا کہ وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، ان کے درمیان یہ فرقت اور تفریق جو ہوگی یہ بغیر طلاق کے شمار ہوگی۔ اب آگے مہر کا مسئلہ ہے کہ عورت کو مہر ملے گا ہی نہیں ملے گا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُ، اگر شوہر مرتد ہوا ہے، وقد دخل بها، اور دوسرا مسئلہ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اس نے دخول بھی عورت کے ساتھ کیا تھا، ہم بستری کی تھی، تو فلہا کمال المہری، تو عورت کو پورا مہر دینا پڑے گا،
وجہ یہی ہے کہ وہ مہر کا تعلق تو اس کی عورت کی بوزہ کا استعمال ہے، تو جب وہ استعمال کر لی ہے لہٰذا مہر تو پورا ملے گا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگر دخول نہیں کیا تھا فَلَهَا نِصْفُ الْمَہر، تو عورت کو نصف مہر ملے گا، چونکہ اس کی طرف سے تو نشوز اور نافرمانی نہیں پائے گی بلکہ وہ تو خامد کی طرف سے پائی گئی ہے، لہٰذا عورت کو نصف مہر ضرور ملے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ، اگر عورت مرتدہ ہے، اس نے اسلام سے انکار کر دیا ہے، تو اس صورت میں چونکہ عورت کی طرف سے غلطی پائی گئی ہے، تو اگر کہتے ہیں کہ فَإِن كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر ہم بستری سے پہلے مرتد ہوئی ہے تو فَلَا مَہْرَ لَهَا، نصف مہر یہاں پہ نہیں ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عورت کی طرف سے وہ نشوز پایا گیا ہے۔ وَإِن كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ، اگر دخول کے بعد مرتد ہوئی ہے فَلَهَا الْمَہْرُ، تو مہر اس میں دینا پڑے گا، چونکہ میں نے بتایا کہ مہر کا تعلق جو ہے وہ بوزہ کے استعمال کے ساتھ ہے۔ وَإِنِ ارْتَدَّا، اگر دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے، ثم اسلم، پھر دونوں ایک ساتھ معاً اسلام لے آئے، فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا، دونوں اپنے نکاح پر ہوں گے۔ یہ استحساناً یہ قول ہے اور یہی راجح قول ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مرتد ہوئے تو نکاح ختم ہو گیا، پھر جب مسلمان ہوئے تو دوبارہ نکاح کریں، لیکن جب ایک ساتھ مرتد ہوئے اور ایک ساتھ ہی واپس اسلام پر آ گئے تو دونوں کا نکاح جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ استحساناً اس لیے کہ بنی حنیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ مرتد ہو گئے تھے، پورا قبیلہ، مرد عورت سارے، اور اس کے بعد پھر اسلام لے آئے، تو صحابہ کرام نے ان کو کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نکاحوں کو بھی جدید کر لیں، ان کی تجدید کر لیں، تو اس سے سمجھ آیا کہ یہ اجماع صحابہ ہے اس پر کہ وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة، مرتد اگر کوئی ہو گیا ہے تو وہ کسی مسلمان عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، ولا مرتدۃ، نہ مرتدہ سے، ولا کافرۃ، نہ ہی کافرہ سے، کذالک المرتدہ، اگر عورت بھی مرتد ہے تو لا يتزوجها مسلم، اس سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کرے گا، ولا کافر، نہ کافر اس سے نکاح کرے گا، ولا مرتد، اور نہ ہی مرتد اس سے نکاح کرے گا۔ ظاہر ہے اس لیے کہ یہ جو مرتد ہونا ہے یہ کسی بھی ملکیت کے زائل ہونے کا یہ سبب ہے اور اس میں یہ مؤثر ہے، لہٰذا نکاح کے باقی رکھنے کو یہ ردت جو ہے یہ منع کرتی ہے، لہٰذا بعد میں یعنی جو نکاح ہوگا اس کو بھی بطریق اولیٰ وہ منع کرے گی۔ ظاہر ہے کہ شروع میں نکاح جو کیا ہوا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس میں تفریق ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا اب ابتدا سے ہی اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ تو بطریق اولیٰ باقی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پہ بتایا کہ ابتدا سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ کیا ہوا جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اب یہ ہے کہ مرتد ہونے کی حالت میں اب نئے سرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ان کے اوپر اسلام پیش کیا جاتا ہے، ان کا عورت ہے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر وہ نکاح کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ مرتد ہیں تو ان کو عدالتوں کا چکر کاٹنا ہوگا، قید ہوں گے، تو ان سب چیزوں میں پھر وہ حقوق زوجیت جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ وَإِذْ كَانَ أَحَدُ زوجین مسلماً، اور اگر ایسا ہے کہ وَإِذَا كَانَ، کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک وہ مسلمان ہو گیا ہے اور ابھی تک ایک کافر ہے، مثال طور پر میاں کافر ہے اور عورت مسلمان ہے، یا عورت کافر ہے اور میاں جو ہے وہ اس کا مسلمان ہے، تو وہ جو اب بچے کی بات ہے کہ اگر ان کی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ اولاد کس کے تابع ہوگی، تو ظاہر ہے کہ الولد یولد علی فطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، تو اس کے باپ جو ہیں اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، والدین اس کے، تو لہٰذا شریعت کا اصول ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوگا۔ خیر الابوین یعنی دین کے اعتبار سے جو سب سے بہتر دین پر ہے، دونوں دینوں میں سے، یعنی میاں بیوی کے دینوں میں سے سب سے بہتر جو دین پر ہے اس کے تابع بچہ ہوگا، تاکہ بچے کے لیے فائدہ ہو جائے۔ فالولد علی دینہ، لہذا اگر بچہ جو ہوگا وہ ان دونوں میں سے جو ایک مسلمان ہے نا اس کے دین پر ہوگا۔ وکذالک، اور اسی طریقے سے ان اسلم احدہما ولہ ولد صغیر، اگر ایک مسلمان ہو گیا اور اس کے لیے ان کا جو ہے وہ چھوٹا ایک بچہ بھی تھا، تو وہ جو بچہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ولدہ مسلما باسلامہ، تو بچہ اس کے اسلام کی وجہ سے، یعنی میاں بیوی میں سے جو مسلمان ہوا اس کے اسلام کی وجہ سے بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا،
میاں بیوی میں سے ایک کتابی ہیں اہل کتاب میں سے اور دوسرا مجوسی ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے. تو اب یہاں پہ دونوں مسلمان میں تو اس میں سے کوئی نہیں ہے، ایک کتابی اور مجوسی ہے. تو اب ان میں سے خیر الابوین کون ہوگا؟ تو کتابی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ ذرا زیادہ یعنی مجوسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کتابی. فالولد کتابی، بچہ کتابی ہوگا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ. اب یہاں پہ یہ کہ کافر نے بغیر گواہوں کے، بغیر خطبے کے، بغیر ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے نکاح کیا ہوا تھا. اب وہ نکاح ہے میں ہے اور اسی حالت میں وہ مسلمان ہو گئے ہیں دونوں میاں بیوی. تو کیا ان کو ان کا نکاح کی تجدید کریں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ تجدید کریں، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو پھر بھی ٹھیک ہے، درست ہے. کیونکہ اس وقت جب انہوں نے نکاح کیا تھا تو ان کے اوپر یہ شریعت کے یہ احکامات لاگو ہی نہیں تھے، لہٰذا ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اور اسی طریقے سے وہ برقرار رہیں گے. اب کہتے ہیں کہ کافر وہ بغیر گواہوں کے نکاح کر لے یا دوسرے کافر کی عدت کے دوران بیوی سے عورت سے نکاح کر دینا کہ عدت کے دوران نکاح کا درست نہیں ہوتا. وذالک فی دینہم جائز. شرط یہ ہے کہ ان کے دین میں یہ سارا کچھ جائز تھا. تو ٹھیک ہے، جب وہ عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا، ان کے دین میں یہ جائز تھا، تو ہم بھی ان کو برقرار رکھیں گے کہ اس وقت ہمارا دین ان کی طرف متوجہ نہیں تھا. ثم اسلم، پھر دونوں اسلام لے آئے. اقر علیہ، اسی نکاح کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے گا. وَإِن تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ. اسی کی برخلاف اگر انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا کہ مجوسی نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہوا تھا یا اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہوا تھا، تو ثم اسلم، پھر وہ اسلام لے آئے. تو ظاہر ہے کہ دین اسلام میں تو اب بیٹی سے یا ماں سے نکاح تو درست ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر ان کے نکاح کو توڑا جائے گا. فرق بینہما، قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا، یا فرق بینہما، ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ. اگر کوئی مرد ہے، اس کی دو عورتیں ہیں، اس کی بیویاں ہیں، آزاد دونوں ہیں، تو اب یہاں پہ ان کے درمیان باری مقرر کرنا، عدل و انصاف کرنا، اس کی بات چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے کرے گا. تو کہتے ہیں کہ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ. قسم کہتے ہیں یہاں پہ باری مقرر کرنا، یعنی تقسیم کرنا اپنے وقت کو ان کے درمیان. تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان باری لگانے میں برابری کرے. کسی کے پاس 3 دن، دوسرے کے پاس 2 دن، بلا وجہ اس طرح نہ کرے، بلکہ ہر چیز میں برابری کرے. خرچہ دینے میں بھی برابری کرے، رہائش دینے میں بھی برابری کرے، وقت دینے میں بھی برابری کرے. جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے تمام بیویوں کے درمیان انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی اور فرماتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک. اے اللہ، جتنے میرے وسعت میں ہے تو یہ میری باریاں مقرر کرنے کی یہ ترتیب ہے. فلا تؤاخذنی فیما لا املک. اور جن چیزوں کے اندر میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس قدرت نہیں ہے، تو اس میں میرا محاسنہ فرمانا. یعنی کسی بیوی سے زیادہ محبت، کسی کم محبت ہوئی تو غیر اختیاری چیز ہے، لہٰذا اس میں میرا مواخذہ نہ فرمانا. اور فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی ماتحت 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان جو ہے وہ برابری نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ آئے گا کہ اس کا ایک پورا سائڈ جو ہوگا وہ فالج زدہ ہوگا اور جھکا ہوا ہوگا اور خراب ہوگا. تو یہ بھی وعید بھی ہے، اس لیے برابری ضروری ہے. چاہے وہ بکرینی، دونوں باکرہ تھیں، کانتا او سیبنی، یا دونوں سیبہ ہوں، او احدہما بکرن والاخری سیبن، ایک باکرہ ہو دوسری سیبہ ہو، ہر حالت میں ان کے درمیان برابری ضروری ہے. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً، اگر ایک آزاد ہے، وَالْأُخْرَى أَمَةً، اگر دوسری باندی ہے، تو ظاہر باندی کی اندر جو ہے ہر چیز نصف ہوتی ہے. تو فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ، جو باری مقرر کرے گا راتوں کے اعتبار سے، اصل میں تو باری میں ہوتا ہی یہی ہے کہ رات گزارنا مقصود ہوتا ہے. ہم بستری کے حوالے سے برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم بستری تو ایک طبیعت کی چیز ہے. کبھی انسان کی بستری کا طبیعت وہ مہینوں بھی نہیں ہوتی، اور کبھی رات میں 10 دفعہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تو باری مقرر کرنے کی بات میں نہیں آئے گا کہ ہم بستری کے اندر بھی باری مقرر کی. البتہ رات گزارنے اور وقت دینے کے اندر برابری یہ کرنی ہے. لہٰذا اگر ایک کے پاس رات گزاری ہم بستری نہیں کی، دوسرے کے ساتھ رات گزاری ہم بستری کی مرتبہ کر لی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آزاد عورت ہے، اس کے لیے باری مقرر کرنے میں اگر کرتا ہے تو 2 راتیں اس کے لیے کرتا ہے، تو پھر باندی کے لیے 1 رات کرے گا، یعنی ثلثان اور ثلث کی طرح ہوگا. اگر 1 ثلث عورت باندی کے لیے کرتا ہے تو آزاد کے لیے 2 ثلث ہوگا. اگر مطلب یہ کہ 2 راتیں وہ، یعنی 2 راتیں وہ 3 دنوں میں سے 2 دن، اور 2 راتیں وہ آزاد عورت کے پاس اور 1 رات جو ہے وہ باندی کے پاس، اس طریقے سے ہوگا. ولا حق لہن فی القسم فی حالت سفر. کیا حالت سفر میں بھی ان کی باری ہوگی کہ باری مقرر ہو کہ بھئی
اس سفر میں اس کو لے جانا ہے، اس کو دوسری کو پھر دوسرے سفر میں، ایسا نہیں ہے، کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے تاکہ ان کے دل میں بات نہ آئے، ورنہ سفر کے اندر باری یہ ضروری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کے اندر باری ان کی نہیں تھی، البتہ اگر وہ ان کے درمیان قرآن اندازی کر لیتا ہے یا ان کو بتا دیتے کہ بھائی اس سفر میں آپ ہوں گی میرے ساتھ اور دوسرے سفر میں دوسری ہوگی، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ تقسیم کیا ہوا ہے سارا کچھ، پھر وہ آرام سے رہیں گی۔ وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، کہہ دیں کہ سفر میں شور جس کے ساتھ چاہے وہ سفر کر سکتا ہے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يُقْرِيَ بَيْنَهُنَّ، بہتر یہ کہ ان کے درمیان قرعہ ڈال دے، فَيُسَافِرَ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرَّتُهَا، کہتے ہیں جس کا قرعہ نکلے پھر اس کے ساتھ سفر کرے۔ وَإِذَا رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، اگر بیوی میں سے کوئی ایک بیوی راضی ہو جاتی ہے اپنی باری ہبہ کرنے کے اوپر، بترک قسمها، اپنی باری چھوڑنے کے اوپر، لصاحبت یا اپنی دوسری سوکن کے لیے، جازہ، یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں بھی یہ واقعہ پیش ہوا تھا کہ ان میں سے وہ راضی ہو گئی تھیں اپنی باری چھوڑنے کے اوپر، مثال کے طور پر جیسے کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ وہ اس سے رجوع کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو فرمایا کہ رجوع کر لیں اور میری جو باری ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ دے دیں اور میں آپ کی صرف زوجہ محترمہ ہی باقی رہنا چاہتی ہوں۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور اس میں وہ رجوع بھی کر سکتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی باری چھوڑ دی تھی دوسری عورت کے لیے، اب میں واپس اس کو لیتی ہوں، لہذا اب آپ میرے لیے بھی باری مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کتاب النکاح مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے ہم سبق نمبر 175 میں کتاب الرضاع، یعنی دودھ کے جو مسائل ہوتے ہیں، عورت کے دودھ پینے کے اور پھر اسی وجہ سے رشتہ داریوں کے حرمت کے، تو انشاءاللہ ان کو ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ کل 40 ابحاث تھیں کتاب النکاح کے اندر جو ہم نے پڑھ لی، ان کو ایک نظر دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ 40 ابحاث تھیں کتاب النکاح کے اندر، کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ پڑھنے میں تو کافی وقت لگتا ہے، آپ خود یہاں اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ ہر ایک کو دیکھ لیں، جیسے کہ رکن کے اوپر بات ہم نے کی، اور اسی کے اوپر نکاح کے صیغے کے اوپر ہم نے بات کی، نکاح کی شرائط کے اوپر بات کی، اسباب حرمت پہ بات کی، تو اس طریقے سے یہ کل 40 ابحاث ہم نے کر لی تھیں، تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کتاب الرضاع وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کو، یہ میں نے زوم کر کے آپ کے سامنے یہ ساری ابحاث رکھ دی ہیں کتاب النکاح میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔